بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء کرام، ہم مقدمے میں سے چوتھے امر کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور ہم نے ذکر کیا کہ چوتھے امر میں ہماری بحث لفظ سے کیا چیز مراد لے سکتے ہیں اور کیا چیز مراد نہیں لے سکتے اس میں تھی، اور اس حوالے سے ہم نے آپ کو مختصراً بتایا کہ لفظ کا جو استعمال ہے کبھی اس سے نوع کا ارادہ کیا جاتا ہے، کبھی صنف کا اور کبھی مثل کا ارادہ کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ان تینوں کے علاوہ خود ذات لفظ کا جس کو ہم نے تلفظ کیا ہے اور ادا کیا ہے اس کا ارادہ کیا جاتا ہے اور اس کو موضوع قرار دے کے حکم اس کے اوپر جاری کرتے ہیں۔ مثال زید قائم یا زید قام میں کام کا حکم جو ہم زید کے اوپر لگا رہے ہیں، یہاں پہ زید سے کیا مراد لے سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے نوع زید مراد ہو کہ وہ تمام الفاظ یا تمام موارد اور افراد کے جن پہ لفظ زید دلالت کرتا ہے وہ مراد ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد اس کی ایک صنف ہو، مثال زید فاعل میں ہماری فقط زید سے مراد وہ افراد ہیں کہ جو فاعل ہیں مثال کے طور پہ، دوسرے مراد نہ ہو، یا ایک اور فرد جو زید کی مثل ہے، یہ زید اس زید کے اوپر دلالت کرتا ہے تو وہ بھی مراد لے سکتے ہیں، تین۔ اور چوتھی تھی کہ نہیں، فقط ہمارا ارادہ وہ لفظ زید ہے کہ جو ہمارے منہ سے ادا ہوا اور جس کو ہم نے تلفظ کیا اور اس کے اوپر یہ دلالت کرتا ہے اور حکم اس کے اوپر آتا ہے۔ کہا یہ پہلے جو تین اقسام ہیں ان کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ ہو سکتے ہیں، آخری جو قسم ہے کہ اس سے نفس اور ذات مراد دیا جائے اس پہ اختلاف ہے۔ اس میں صاحب فصول نے اشکال کیا تھا کہ بھائی اگر اس کی تعبیر نہ کی جائے تو اس مثال میں جب ہم کہتے ہیں زید لفظ اور اس سے مراد خود یہ زال، یہ ازا، یہ یا اور دال مراد لیں تو اس صورت میں اتحاد دال اور مدلول لازم آتا ہے، یا یہ لازم آتا ہے کہ بھائی قضیہ جو ہے وہ دو جز سے بنائے تین جز کے بجائے، یعنی موضوع کے بغیر فقط معمول اور نسبت کے ذریعے سے قضیہ بنائے، جبکہ قضیہ جو ہے وہ اس سے نہیں بن سکتا۔ اس کی وضاحت کو سمجھانے کے لیے تاکہ آج اس کا ہم جواب دے سکیں، ایک مرتبہ ہم اس مثال کو سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں زید قام تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام محمول ہے اور زید موضوع ہے۔ اب یہ لفظ زید کیونکہ آپ نے منطق میں پڑھا ہے کہ یہ وجود قطبی ہے جو حکایت کرتا ہے اس فرد خارجی کی کہ جس کے اوپر یہ زید دلالت کرتا ہے، تو حتماً یہاں پہ ایک دال ہونا چاہیے، ایک مدلول ہونا چاہیے۔ تو اگر زید سے مراد اس کی نوع لی جائے تو یہاں پہ دال ہو جائے گا لفظ زید اور مدلول ہو جائے گا نوع، یا دال ہو جائے گا لفظ زید اور مدلول ہو جائے گا صنف، یا دال ہو جائے گا لفظ زید اور مدلول ہو جائے گا مثل۔ ان تینوں میں تو کوئی اشکال نہیں، لیکن اگر دال بھی خود زید ہو اور مدلول بھی خود وہی نفس اور ذات زید ہو تو یہاں پہ لازم آئے گا کہ بھائی دال بھی وہی ہو اور مدلول بھی وہی ہو، جو دلالت کرنے والا ہے وہ بھی وہی ہو اور جس پہ دلالت کرے وہ بھی وہی ہو، دونوں ایک چیز ہو، حاکی بھی وہی ہو اور محکی بھی وہی ہو۔ یہ محل اشکال ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ پہلا اشکال۔ دوسرا اشکال جو ہے یہ ہے کہ بھائی اس قضیے میں جب ہم کہتے ہیں زید قام تو یہاں پہ تین چیزیں ہیں، بھائی زید قام اور ان دونوں کے درمیان میں نسبت، بس زید ہو گیا موضوع، قام ہو گیا محمول، اور ان دونوں کے درمیان میں جو نسبت ہے یہ ہوگا جزء سوم۔ بس ہر قضیے میں کم سے کم تین اطراف کا ہونا یا تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، موضوع اور محمول اور ان کے درمیان میں نسبت۔ لیکن اگر فرض کیا جائے کہ بھائی زید میں زید جو ہے یہ کسی اور چیز پہ دلالت نہیں کرتا، خود تلفظ پہ دلالت کرتا ہے، تو یعنی بے الفاظ دیگر یہ حاکی تو ہے
لیکن جس چیز پہ یہ دلالت کرے یعنی وہ فرد خارجی جو مدلول ہو اس کا وہ تو ہے نہیں، کیونکہ ہمارا فرض یہ ہے اس مثال میں کہ مراد فقط وہی یہ یا زا یا اور دال ہے کہ جو ہم نے ادا کیا ہے، تو اس صورت میں لازم یہ آئے گا کہ قضیہ جو ہمارے پاس ہو اس میں فقط دو جز ہو، نسبت ہو اور معمول ہو، اور موضوع کا وجود نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ چیز کے جس کے اوپر یہ زید کا لفظ دلالت کرے وہ ہے ہی نہیں، فرض ہمارا یہ ہے۔ تو اس سے دوسرا اشکال جو ہے وہ لازم آتا ہے کہ او ترقب القضیت من جزئین، تو یہ دو اشکال کہتے ہیں کہ صاحب فصول کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ آج مصنف جو ہے وہ ان دو اشکال کا جواب دے گا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم مصنف کا جواب پڑھیں، اس کی توضیح جو دی ہے جو صاحب فصول نے اشکال کیا ہے اس کی جو مصنف نے توضیح بیان کی اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ عبارت یہاں تک ہم نے پڑھ لی تھی۔ بیان و ذالک سے اسی کا ہی بیان ہے، فرماتے ہیں ان بیان و ذالک یعنی اس اشکال کی وضاحت کے بھائی زید لفظ کے اوپر دلالت کرتا ہے، اگر اس کو آپ معتبر جانتے ہیں انہو تو بلا دلالت علی نفسی، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ زید کسی خارجی مدلول پر دلالت نہیں کرتا تو دو صورتیں ہیں، یا تو خود اپنی ذات پہ دلالت کرتا ہے، خود اس لفظ پہ جو ادا ہوا ہے، یا کسی چیز کے اوپر دلالت نہیں کرتا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ خود اپنی ذات کے اوپر دلالت کرتا ہے، انہو تو بلا دلالتہ علی نفسہ، اگر اس چیز کو معتبر قرار دیا جائے کہ بھئی یہ قضیہ جو ہے یہ اپنی ذات کے اوپر جو ہے نا وہ دلالت کرتا ہے، تو اس صورت میں کہتے ہیں نفسی لازم الاتحاد، تو اس صورت میں کیا لازم آئے گا؟ اتحاد دال اور مدلول لازم آ جائے گا، جو ہم نے ادھر اعتراض کیا تھا کہ استلزامی اتحاد الدال والمدلول، کیونکہ دال بھی جو ہے وہ زایا دال ہے اور جس کی چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے وہ بھی یہی زیدی ہے۔ بس اپنے ذات پہ دلالت کر سکتا ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ خود اپنی ذات پہ بھی دلالت نہیں کر سکتا تو اس صورت میں کہتے ہیں لازم ترقبها من جزئین، اس صورت میں لازم آتا ہے کہ قضیہ جو ہے وہ دو جزوں میں سے بنے۔ کس طرح سے؟ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں، یہ جو زید ہے یہ موجود ہے ہی نہیں، کیونکہ لفظ کی دلالت کسی چیز پہ نہیں ہے، جب دلالت نہیں ہے تو عملاً جیسے ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو باقی کیا دو چیزیں بچ جاتی ہیں، یا معمول بچ جاتا ہے یا نسبت بچ جاتی ہے۔ بس اس صورت میں لازم آئے گا کہ ہمارے پاس ایسا قضیہ ہے وہ کہ جو دو اجزاء سے بنا ہوا، لأن القضیۃ اللفظیۃ، کیونکہ قضیہ لفظیہ مثلا زید قام جو ہے علی ھذا، اس بنیاد پہ کہ ہم کہیں زید کسی چیز کے اوپر دلالت نہیں کرتا، تو باقی جو چیزیں بچ جاتی ہیں قضیہ لفظیہ میں سے وہ کہتے ہیں انما تکون حاکیۃ عن المحمول والنسبہ، وہ فقط معمول اور نسبت سے حکایت کرتا ہے، لل موضوع سے حکایت ہی نہیں کرتا، کیونکہ کسی چیز کے اوپر دلالت نہیں کرتا۔ فتکون القضیۃ المحکیۃ بہا، پس قضیہ لفظیہ کے ذریعے سے جس چیز قضیہ کی حکایت ہو رہی ہے اس کا ہونا لازم آتا ہے مرکبۃ من جزئین، کہ وہ دو اجزاء میں سے مرکب ہو، دو جز ہوں اس کے پاس، فقط معمول اور نسبت، موضوع کا وجود نہ ہو۔ ما امتناع ترقب الا من الثلاثہ، دراصل کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی ترکیب جو ہے وہ تین کے درمیان میں ہوتی ہے، بھائی تین چیزیں ہوں گی، یہ نسبت کا کام ہی یہ ہے کہ دو چیزوں کو اکٹھا کرے، جب یہ ایک ہو اور فقط نسبت ہو، دو تیسری ہو ہی نہیں تو ترکیب کس طرح سے ہوگی؟ اصل میں تو ترکیب موضوع اور محمول کے درمیان میں ہوتی ہے، پس جب موضوع اور محمول دونوں نہ ہوں تو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی
یہ قضیہ بن سکتا ہے. بس کہتے ہیں کہ ما امتناع ترقب ہے قضیہ الا من الثلاثہ، کہ قضیے میں جو ترقب ہے وہ نہیں بن سکتا، ترکیب اصلا وجود میں نہیں آ سکتی مگر یہ کہ تین طرف ہوں، ایک موضوع ایک معمول ہو اور ان کے درمیان میں نسبت ہو جو اس کا ارتباط پیدا کرے. ضرورت استحالت ثبوت النسبت بدون المنتسبین، بھائی دو چیزیں ہیں جن کی طرف نسبت دی جاتی ہے، محال ہے نسبت کا ثابت ہونا دو منتسب کے بغیر. دو ایسی چیزیں جو نسبت کو قبول کریں ان کے علاوہ ان دونوں کے درمیان نسبت ہو نہیں سکتی. ایک چیز کی اپنی ذات کے اوپر کے ساتھ تو نسبت ہو نہیں سکتی، تو اسی طرح سے اگر دوسرا طرف نہ ہو تو وہ خود اس کی ذات ہی بچتی ہے اور نسبت اور وہ کسی کام کی نہیں ہے. بس یہاں تک جو ہے وہ ہم نے صاحب فصول کا اشکال اور اس کی وضاحت پہ قلتوں کے ذریعے سے مصنف جو ہے وہ جواب دینا چاہ رہے ہیں صاحب فصول کو کہ بھئی آپ نے پہلا جو اعتراض کیا کہ بھئی لازم آتا ہے کہ بھئی دال اور مدلول کے درمیان میں اتحاد ہو جائے اگر لفظ مراد اس کی ذات لی جائے، تو یہاں پہ پہلا جواب اس کا ایسا فرماتے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ دال اور مدلول کے درمیان میں جو اختلاف ہو وہ ذاتی ہو، بلکہ اگر اعتباری اختلاف بھی ہو وہی کافی ہے. تعدد دال و مدلول تعدد کا صادقہ نا اگر اعتباری ہی کیوں نہ ہو کافی ہے، اگرچہ وہ ذات کے اعتبار سے ایک ہی کیوں نہ ہو. اور یہاں پہ جو ہے وہ تعدد اعتباری موجود ہے، لہذا یہ اشکال کے اتحاد لازم آتا ہے وہ لازم نہیں آتا. لہذا پہلے اس اعتراض کا جواب پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں قل تو یمکن انہ یقال، ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ انہ یا انہ یکفی تعدد الدال والمدلول اعتبارا، کہ قضیے کے بننے کے لیے جو بتایا گیا ہے وہ تعدد کا ہونا، یہ تعدد دال و مدلول اس تعدد میں کافی ہے کہ ان کا تعدد اعتباری ہو، یہ کافی ہے. وَإِنِ اتَّحَدَا ذَاتًا، اگرچہ وہ ذاتاً کیا ہو متحد کیوں نہ ہو، یعنی اگر ذاتاً ایک ہی کیوں نہ حساب ہو اگر ان کے درمیان میں تعدد اعتباری ہے تو کافی ہے. اس کی مثال کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے منطق میں ہم پڑھتے ہیں کہ بھائی حمل ذاتی اولی میں کیا ہوتا ہے کہ محمول اور موضوع جو ہیں وہ مفہوماً بھی ایک ہوتے ہیں اور مصداقاً بھی ایک ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان میں جو اختلاف اور تغیر ہوتا ہے وہ اعتباری ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، اب حیوان ناطق بھی وہی انسان ہے، انسان بھی حیوان ناطق ہے. ان کے درمیان میں جو اختلاف تھا وہ تفصیل اور اجمال کے اعتبار سے تھا. یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ لفظ جو ہے جو دال ہے اور جو مدلول ہے ان دونوں کے درمیان میں اعتباری تعدد موجود ہے. فمن حیث انہ لفظ صادر عن لافظہ کان دالا، خود اور یہ اس کی شخصیت جو ہے یعنی بے الفاظ خود وہ ذات جو ہے اس کی یہ مراد ہے لافظ کی، اس اعتبار سے کانا مدلول یہ مدلول ہے. بس لافظ کی زبان سے یہ لفظ زید ادا ہوا ہے، اس اعتبار سے یہ لفظ صادر کے اعتبار سے یہ دال ہے، اور خود اس کا متکلم کی نگاہ میں مراد ہونا اس اعتبار سے یہی زید کیا ہے مدلول ہے. بس اتنا اعتباراً جو ہے وہ تعدد کافی ہے، اتنا اختلاف جو ہے کافی ہے. بس اس کا پہلے اعتراض کا جواب جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ آپ نے جو کہا کہ اتحاد دال و مدلول لازم آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اتحاد دال و مدلول لازم نہیں آتا کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں اعتباراً فرق موجود ہے. وَمِنْ حَيْثُ سے دوسرا اشکال جو کہا گیا کہ بھائی یہاں پہ لازم آتا ہے کہ قضیہ دو جز میں سے جو ہے نا بن رہا ہے، یہ بننا لازم آتا ہے، اس اشکال کا جواب دے کیا جائے، یعنی معتبر جانا جائے کہ زید اپنی ذات کے اوپر دلالت کرتا ہے تو اتحاد لازم آتا ہے.
اگر نہ ہو تو ترقب لازم آتا. اب یہ نہ ہو کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ ہے اس عبارت کی طرف کہ بھائی یہ جو کہا گیا ہے کہ قضیہ جو ہے وہ دو جزوں سے بنے گا، یہ بات جو ہے حدیث یعنی یہ بات جو ہے لولا اعتبار الدلالت فی البین، اگر دلالت کو معتبر نہ جانا جائے اس درمیان، ٹھیک ہے. انما یلزم، یہ حدیث، یہ اشکال، یہ اعتراض تب لازم آئے گا اذا لم یکن الموضوع نفس شخص ہی، اگر موضوع جو ہو قضیے کا وہ خود زید نہ ہو. اشکال تب ہوگا جب خود زید لفظ زید جو ہے وہ موضوع نہ ہو، اور اگر خود لفظ زید موضوع ہے تو کان اجزاء ثلاثۃ التامہ. الا کا استثناء کہاں سے؟ اس لم سے ہے. اب اگر آپ کو عبارت کو سمجھنا ہے تو اس لم کو بھی نکال لیں اور اس الا کو بھی نکال لیں، پھر ترجمہ کریں کہ انما یلزم اذا یکن الموضوع، یا اس کو بھی نکال دیں، یعنی ہم اس طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں کہ بھائی یلزم اشکالکم اذا یکن الموضوع نفس شخصی، کہ اگر موضوع جو ہو خود لفظ زید ہو تو اس صورت میں کان اجزاؤہا ثلاثۃ تامہ. بس اس لم یکن کو بھی نکال لیں اور انما یلزم کو بھی نکال لیں تو پھر یہ اس طرح سے، اور اللہ کو بھی نکال لیں تو یہ عبارت اس طرح سے ہو جائے گی کہ بھائی اگر موضوع جو ہو قضیے میں اس کو خود زید فرض کیا جائے تو اس صورت میں اجزاء جو ہو جائیں گے قضیے کے وہ 3 ہو جائیں گے. لہذا کہتے ہیں کہ انما یلزم، آپ کا اشکال لازم آئے گا تب اذا لم یکن الموضوع، جب موضوع جو ہے وہ قضیے میں نہ ہو نفس زید شخصی، یعنی خود زید لفظ زید. وَإِلَّا، اگر موضوع جو ہے وہ نفس شخص زید ہے یعنی بے الفاظ دیگر لفظ زید ہے تو اس صورت میں 2 اجزاء کہاں ہیں؟ پھر تو یہاں پہ 3 اجزاء ہیں. کانا اجزاء ہوا ثلاثۃ تامہ، پھر 3 اجزاء ہو جائیں گے، خود یہ لفظ زید اور یہ کام ہے اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے 3 اجزاء ہو جائیں گے اس صورت میں. وَقَانَ الْمَحْمُولُ فِيهَا مُنْتَسَبًا إِلَى شَخْصِ اللَّفْظِ وَنَفْسِهِ. بھائی یہاں پہ جو ہے وہ یہ کام کا حکم جو ہے اس کی نسبت خود لفظ زید کی طرف ہو جائے گی اور یہ اس کا حکم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو یہاں پہ اور اس مورد میں جب یہ حاکی ہوتا ہے تو کیا فرق ہو جائے گا؟ کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ غایت الامر انہ نفس الموضوع لا الحاکی عنہ. بھائی اگر لہذا کہتے ہیں غایت الامر انہ نفس الموضوع، زیادہ سے زیادہ یہی یعنی یہاں پہ فرق یہ ہے کہ اگر مراد شخص سے زید یعنی لفظ زید دیا جائے تو اس صورت میں یہ لفظ زید خود موضوع ہوگا. لل حاکین ہو، یہ اس موضوع سے حکایت کرنے والا نہیں ہوگا. پس اس بات کو سمجھیں، عمومی اگرچہ قاعدہ یہ ہے کہ لفظ حاکی ہو اس فرد خارجی سے اور وہ فرد خارجی ہو موضوع، لیکن اس فرض میں کہ جب ہم زید سے مراد خود لفظ زید لے رہے ہیں تو اس صورت میں یہ زید خود موضوع ہوگا، حاکی از موضوع نہیں ہوگا. کہتے ہیں ففہم، اس کو سمجھے، فإنہ لا یخلو عن دقہ، یہ جو ہے